کیا جنات جادو کا بتا سکتے ہیں کہ فلاں شخص کو اس پر جادو کیا؟ بالکل جھوٹ ہے، علم غیب صرف اللہ کے پاس، جنات کو تو اپنا پتہ نہیں لگتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جب موت آ گئی تو آصف پر ٹیک لگا کے آپ تہجد پڑھ رہے تھے، چونکہ لمبی نماز پڑھتے تھے، وہیں کھڑے کھڑے روح پرواز کر گئی۔ اللہ کی شان ہے کہ حضرت سلیمان اسی طرح کھڑے رہے، اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے۔ جنات جو کام کر رہے تھے مسجد اقصیٰ کا اور مسجد صخرہ کا، وہ آگے دیکھتے بھائی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، آئیں گے تو پھر ہماری چمڑی ادھیڑ لیں، کام کرو جا بس۔ کام لگے رہے لگے رہے لگے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے حکم دیا دیمک کو، دیمک نے اس لکڑی کو نیچے سے کھانا شروع کیا۔ جب اس کا نچلا حصہ کمزور ہوا اور لکڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے، تو فخر سلیمان علیہ السلام جیسے جب گرے، اب جنات نے دیکھا کہ یہ کیا، انہوں نے حساب لگایا وہ تو 100 سال ہو گئے تھے فوت ہوئے۔ فلما خر تبینت الجن، ان کے گرنے کے بعد جنوں کو پتہ لگا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا ما لبثوا فی العذاب المہین، وہی عذاب کیوں بھگتتے رہتے، ان کو تو اپنی مار کھاتے رہے، پتہ نہیں تیرا جادو بتا دیں گے۔ بنی اسرائیل میں ہے کہ وہ تقریباً 1600 سال ان کی عمر ہوئی۔ پہلے ویسے بھی عمر جو ہے نا بڑی طویل ہوتی تھی، 2000 سال 3000 سال، جیسے نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1500 سال تھی۔ قرآن مقدس میں جو ہے نا الف سنۃ الا 50 عاما، یعنی 950 سال، وہ دعوت کی مدت ہے کہ 950 سال میں نے ان کو پکارا ہے لیکن میری بات نہیں سنتے۔ عمر مبارک جو ہے وہ تو 1050، کیونکہ 40 سال کے بعد تو نبوت ملی اور طوفان آنے کے بعد بھی 50 سال زندہ رہے، تو اس لیے پہلے اعمار جو تھی نا وہ بڑی طویل ہوتی تھی۔ اور اسی طرح جنات جو ہے نا ان کی عمر بھی بڑی لمبی ہوتی، 2000 سال 3000 سال تک یہ زندہ رہتے۔ ابھی ایک روایت مبارک میں صحیح حدیث ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو جہاں نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ نے دیکھا دور سے ایک آدمی آ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ آنے والا جو ہے نا مشیت الجن، اس کی چال بتلاتی ہے کہ یہ جن ہے۔ وہ قریب آ گیا، اس نے آگے حضور پہ سلام عرض کیا، حضور نے فرمایا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا حضور میں جن ہوں۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا حضرت میں نئے نوا سے آیا ہوں، عراق کے ایک شہر سے۔ فرمایا کہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے میں نے خود تورات سنی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی قرآن سنوں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں 1200 سال ہے، یعنی 1200 سال کے بعد ٹھیک حضور پاک نے پھر قرآن کی تلاوت کی، قرآن سنا، اس نے وہ اسلام لے آیا۔ تو جنوں کی عمر جو ہے انسانوں میں بہت کم ہوتے ہیں، جیسے حضرت سلمان فارسی، ان کی عمر بھی 250 سال تھی۔ اسی طرح ہمارے اپنے ایک بزرگ تھے سوات کے علاقے میں، ان کو کہتے تھے سندل بابا، ایسے نام مشہور ہو گیا۔ تو ان کی عمر جو ہے تقریباً وہ 200 سے اوپر تھی، کتنا اللہ اعلم۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ 200 سال کی عمر کے بعد بھی بالکل بدن ایسے تھا جیسے کسی 16 سال کے لڑکے کا ہوتا، نہ کوئی جھریاں پڑی، نہ کوئی بڑھاپے کے آثار آئے، نہ کوئی جلد شکل میں تبدیلی ہے، بالکل۔ میں نے رات کو خواب میں سانپ کو مارا، اچھا دشمن مر گیا۔ جو رشتہ دار میں فوت ہو گئے خواب میں ملتے ہیں، دنیا میں تو ملتے نہیں تھے ان کو، چاہے خواب میں نہ ملے تو کیا کریں۔ قوالی سننا حرام ہے چونکہ ساتھ باجے ہوتے ہیں نا۔
کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ موسیقی منع ہے لیکن کوئی سخت حکم بھی نہیں ہے. جب منع ہے تو سخت یا نرم کا کیا منع؟ جب حضرت تسلیم فرما رہے ہو کہ سخت منع ہے لیکن سخت نہیں ہے تو کم از کم یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ حضور کے زمانے میں خلفائے راشدین میں اہل بیت میں موسیقی کا ماہر کون تھا؟ کسی کا نام بھی بتا دیتے نا مفتی صاحب تو ہماری راہبری ہو جاتی.